زمین سے خطا ہوئی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ رب العالمین ہر انسان کے ہر معاملے کے اوپر تصرف فرمانے والا ہے، اور ہر انسان کا جو گزر گیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. حضرات گرامی قدر، سچی بات یہ ہے جب بھی میں پروردگار عالم کی تعریف کو بیان کرتا ہوں، جب بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتا ہوں، تو الفاظ کے ذخیرے کو اور اپنی سوچ و فکر کو انتہائی محدود محسوس کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق ان سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین کے اوپر اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، حجت اور آئیڈیل ماننے کے لائق اگر کوئی ذات ہے، کامل رہنما اور کامل پیشوا ماننے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے حضرت سید ولد آدم کو، ہم نے حضرت شفیع المذنبین کو، ہم نے حضرت سید الثقلین کو، ہم نے حضرت سید الانبیاء والمرسلین کو، حضرت خاتم النبیین کو، حضرت ذات اقدس اطہر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور رہنما بنا دیا. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے معاملات، آپ کی زندگی کے لین دین، آپ کی زندگی کے دور ادوار، آپ کی زندگی کے عروج و زوال، آپ کی زندگی کے نشیب و فراق، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو بیان کیا ہے تاکہ آنے والی انسانیت اس کو اپنے لیے حجت کے طور پر تسلیم کرے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے. حضرات گرامی قدر، کوئی بھی موضوع ہو وہ حضور کی شان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. کوئی بھی موضوع ہو اس کے اندر صحیح معنوں میں اس وقت تک انسان کو مہارت حاصل نہیں ہوتی جب تک اس موضوع کے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رہنمائی نہ لی جائے اور حضور کے طریقے سے صحیح معنوں میں اس سے حجت اور آئیڈیل کے طور پر بنظر غائب اس کا مطالعہ نہ کیا جائے. حضور کی زندگی کیا ہے؟ حضور کی زندگی وہ ہے جو پروردگار عالم کے ایک ایک حکم کے مطابق چلی. حضور کی زندگی وہ ہے جو ڈائریکٹ پروردگار عالم کی نگرانی میں انسانیت کے لیے رہنمائی کے طور پر گزری. حضرات گرامی قدر، حضور اس دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے، آپ بڑی لکھی انسانیت میں نہیں آئے، آپ عرب میں آئے تھے. عرب کے ان لوگوں میں آئے تھے جو بکریوں کے چرواہے تھے، جو بات بات پر آپس میں لڑنے اور جھگڑنے والے تھے، جو اسلام کی تعلیمات سے دور تھے، جو حضور سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعت سے غافل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب انجیل سے ناواقف تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی اصل تعلیم سے غافل تھے، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے نازل کردہ صحیفوں کی صحیح معنوں میں جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر عمل کرنے سے غافل تھے. حضرات گرامی قدر، اللہ نے ایسی سرزمین کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل اور مبعوث فرما دیا جہاں پر لوگ بیٹی کو پیدا ہونے پر زندہ پر غور کرنے کو بھی چھوٹا سا کام سمجھتے تھے. حضور جب دنیا میں آئے، اخوت و محبت، الفت، یگانگت، بہادری اور دلیری اور جرأت مندی، غرور کو مٹا کر اس کی جگہ عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنے کے لیے حضور نے
میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ یہاں پر اس امر کا اعلان فرماتا ہے اگر تم ایمان کو لے کے آئے ہو تو حضرت صدیق جیسا ایمان لے کے آؤ، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو تو حضرت فاروق اعظم جیسا ایمان لے کے آؤ، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو تو حضرت عثمان ذی النورین جیسا ایمان لے کے آؤ، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو تو سید علی المرتضیٰ جیسا ایمان لے کے آؤ، اگر تمہارا ایمان حضرت صحاب جیسا ایمان ہوگا، اگر تمہارا ایمان ڈائریکٹ حضور کے سامنے بیٹھ کر سامنے تجمز کو طے کر کے علم کو حاصل کرنے والے کے ایمان کی طرح کا ایمان ہوگا پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے، آپ کی آمد سے قبل کیا تھا؟ آپ کی آمد سے قبل یہودیت، عیسائیت اور کفار یہ تین بڑے مذاہب تھے۔ یہودی جو تھے وہ لوگوں کو یہودیت کی طرف لانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، عیسائی لوگوں کو عیسائیت میں لانے کے لیے برسر پیکار تھے۔ یہ دونوں مذاہب اپنے عروج کا ڈنکا بجانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہودیت اور عیسائیت کا فتنہ جما رہے تھے۔ اور یہودیت اور عیسائیت کی تعلیم کیا تھی؟ جو حضرت موسیٰ لے کے آئے انہوں نے تورات کو بدل کے رکھ دیا، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے انجیل کو بدل کے رکھ دیا۔ یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے تورات اور انجیل کے اندر تحریف و تبدل کر کے پوری طرح سے اس کے مراد کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو بدل دیا تاکہ لوگ صحیح معنوں میں اس سے رہنمائی نہ حاصل کر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان فرما دیا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس کے کلام کو بدل دیتا ہے اس کو سمجھنے کے باوجود۔ حضرات گرامی قدر اس کے علاوہ کفار تھے جو بت پرست تھے، لات منات عزا حبل کے پجاری تھے، لوگوں کو بتوں کی طرف دعوت دیتے تھے، بتوں کو اپنا محبوب اور حقیقی خالق سمجھتے تھے۔ یہ تین مذاہب، تین گروہ پورے عروج کے اوپر تھے۔ حضور نے آ کر صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کا درس دیا، حضور نے آ کر صحیح معنوں میں اسلام کو ان کے اوپر غالب کر دیا۔ حضور نے صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو، یہودیت اور عیسائیت کو مٹا کر اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کو رکھ کے چپے چپے پر پہنچانے کے لیے جہاں تک ممکن کوشش ہوئی آپ نے وہاں پر سفر کیا، اور جہاں پر حضور کو مشکل پیش آئی آپ نے وہاں پر صحابہ کو بھیج کر اسلام کی تعلیمات کا نافذ کیا۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ یہودی اور عیسائی علماء نے اپنے دین کو بدل دیا تھا، اسی طرح آج بھی وہ مثالیں نظر آتی ہیں۔ بعض مولوی، بعض علماء نے آج بھی قرآن مجید کی خالص تعلیم کو بدل کے رکھ دیا ہے، جن کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ حضرات گرامی قدر حضرت اقبال نے مسلمانوں کے عروج و زوال کو صحیح معنوں میں انسانیت کے لیے فالح کر دیا ہے۔ اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں کہ حضور نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر انسانیت کے لیے وہ سبق دیا جس سبق کو پا کر انسان صحیح معنوں میں انسانیت کی معراج کو حاصل کر لیتا ہے، جس تعلیم کو پڑھ کر انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا ہے، جس قرآن کو پڑھ کر انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی معرفت پاتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں
حضور وہ ہے کہ حضور نے اس کائنات میں آ کر اپنے اوپر طرح طرح کے ظلم سہنے کے باوجود، اپنے اوپر کفار کے طرح طرح کے دباؤ آ جانے کے باوجود، امت کے لیے ان غموں کو برداشت کر کے، امت کے لیے ان بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے امت کو اس بات کا سبق دیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات تم تک اگر پہنچی ہے تو اس طرح نہیں پہنچی کہ جیسے آج پاکستان کے اندر کوئی مولوی کسی جگہ پر بیان کرنے کے لیے جاتا ہے، خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے، حضور کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جاتا ہے، حضور کی سنت کو بیان کرنے کے لیے جاتا ہے، حضور کے لائے ہوئے قرآن مجید کی صحیح معنی اور مفاہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی طرف سفر کرتا ہے، کسی شہر کا سفر کرتا ہے، لوگ اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، لوگ اس کے لیے پھول اور پتیوں کو نچھاور کرتے ہیں، لوگ اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں، لوگ اس کو مہنگی سے مہنگی گاڑی میں لانے کا انتظام کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے کیمروں کا انتظام کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے حضرات گرامی قدر بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے اس کی بات کو سننے کے لیے پورے شہر کے اندر جگہ جگہ جا کر اعلان کرتے ہیں، آج فلاں خطیب نے آ کر تمہیں صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان دینا ہے، آج قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو آپ کے سامنے اس کے موتیوں اس کی مالا کو نچھاور کرنا ہے، آج فلاں مولوی صاحب آئیں گے آپ کو حضور کی سنت کا پیغام دیں گے، لیکن حضور نے جب اسلامی تعلیمات کو عرب کے اندر بیان کیا، حضور نے کبھی طائف کا سفر کیا، حضور نے مکہ کا سفر کیا، تبلیغ کے لیے کیا، لیکن حضور کے راستے میں پھول نہیں بچھائے گئے، حضور کے لیے پتیوں کو نچھاور نہیں کیا گیا، حضور کے لیے گاڑیوں کا انتظام نہیں کیا گیا، حضور کے لیے پروٹوکول کا انتظام نہیں کیا گیا، لوگوں نے نوکیلے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، لوگوں نے حضور کے راستے میں رکاوٹیں پہنچائی، لوگوں نے حضور کی سواریوں کو لہو لہان کر دیا، حضور کے ماننے والوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم دیے، اللہ گرامی قدر پھر ماننے والوں نے بھی اس کا حق ادا کر دیا، ماننے والوں کا حال کیا تھا؟ آج حضور کی امت کو اللہ نے بڑا انعام دیا ہے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ بڑے مزے کی زندگی جی رہے ہیں، آج پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے بڑے ہی جذبات کے ساتھ حضور سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن حضور کی موجودگی میں حضور کو ماننے والے کبھی بھی برسر عام حضور سے محبت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، جس نے بھی اعلان کیا اس کو ایک ہی صورت میں اعلان کرنا پڑا، جو بھی اپنے ایمان کا کھلے عام دعویٰ کرتا تھا اس کو اس کے مقابلے میں جہاد کرنا پڑتا تھا، جو بھی حضور کی محبت کا اعلان کرتا تھا اس کے راستے میں طرح طرح کی تکلیفوں کو بچھا دیا جاتا تھا، اس کو طرح طرح کی سہولتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا تھا، اسی لیے تو اللہ نے ان کی مثالیں قرآن مجید میں بیان فرما دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتا ہے، تم ایمان لے کے آؤ، صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ، تم ایمان لے کے آؤ تو حضرت صدیق جیسا ایمان لے کے آؤ، جنہوں نے کفار کے سامنے اکیلے ہی حضور کی رسالت کا اقرار کر کے پوری کفار کی جماعت کا مقابلہ کیا، حضرت علی کی طرح ایمان لے کے آؤ، جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر چھوٹی سی عمر کے اندر پرچم اسلام کو ہاتھ میں تھام کر پوری دنیا سے لڑنے کا عزم کیا، تم حضرت فاروق اعظم جیسا ایمان لے کے آؤ، جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پوری امت کے رہنما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر مکہ کے صحن میں نماز پڑھنے کا عزم کیا، تو ہاتھ میں تلوار لے کر
منڈی کے سفید پل کے تاجر تھے، انہوں نے اپنا سارے کا سارا مال حضور کے لیے قربان کر دیا۔ حضور جب بھی اعلان کرتے تھے کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، حضرت عثمان بن عفان اپنا مال پیش کرنے کے لیے سفید پل میں نظر آتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے تو قرآن مجید میں ان کے لیے اعلان کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ امتحان لینے کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت کی گارنٹی کو جاری کیا، جنت کے ٹکٹ الاٹ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ پوری کائنات کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی کے غلاموں کے ایمان میں شک نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے زندگی کے نشیب و فراز میں، حضور نے زندگی کے عروج و زوال میں، حضور نے زندگی کی صبح اور شام کو، حضور نے زندگی کی امیری اور غریبی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے کلمہ جہاد کو اٹھایا تھا۔ آج مسلمان حضور کی سنت کا اعلان کرتے ہیں، حضور کی سنت سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج مسلمان حضور سے محبت میں حرمت رسول پہ جان بھی قربان کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں سنت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ آج جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی حدا سرائی کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے دلوں پہ ایک آنچ آ جاتی ہے، ہمارے دل اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آج کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو برا کہے، ہم اس کو ہرگز بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج کوئی قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرے، مسلمانوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سی سنت ہے؟ نماز حضور کی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے میں اس سمر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، حضور نے دنیا میں آ کر من راغب عن سنتی فلیس منی اس سمر کا اعلان کیا۔ جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ حضور کی ایک سنت کے بارے میں یہ پیغام ہے، بلکہ حضور کی ساری سنتوں کے بارے میں یہ پیغام ہے۔ جہاں پر حضور کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، وہاں پہ حضور کی دوسری سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ اس سمر کا اعلان فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ کہیں پہ اللہ نے اس سمر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع اور برباد نہ کر دیے جائیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے صحابہ کا جذبہ دیکھیے۔ آج میں اپنی گفتگو کو میرے یہ الفاظ حضرات گرامی قدر قلب و ذہن کی دہلیز پہ دستک دیتے ہوئے جن الفاظ کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں، وہ الفاظ صحیح معنوں میں حضور کی سنت کو بیان کرنے والے، وہ بیان صحیح معنوں میں جہاد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کے کانوں کی سماعت ان الفاظ کو بنا دے، جو الفاظ آپ کے کانوں میں اترے اور آپ نظر و فکر کے ساتھ غور کریں، پورے انہماک اور تدبر کے ساتھ سوچیں کہ واقعی میں ہم نے حضور کی سنت جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے ساری زندگی جہاد میں مشغول نظر آتے ہیں، لیکن آج امت نے حضور کی سنت کو نماز تک محدود کر دیا، آج امت نے حضور کی سنت کو روزے تک محدود کر دیا، آج امت نے حضور کی سنت کو نکاح تک محدود کر دیا، آج امت نے حضور کی سنت کو غیروں کے ساتھ مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، آج امت نے حضور کی سنت کو حج تک محدود کر دیا، زکات تک محدود کر دیا، آج امت نے حضرات گرامی قدر جہاد کو چھوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی طرح بے خوف ہو کر ٹکرا جاتے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کفار کے سامنے کھڑے
شہید کر دیا گیا. کسی کہنے والے نے کہا تیرے باپ بیٹے اور بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ سن کر کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے جو مساوات کا حامی ہے، اخوت کا بانی ہے، صدق کا منبع ہے، خاک ساری کا نمونہ ہے، رحمت ربانی کا بہتر ہے، آقاؤں کا آقا ہے، محبت کا جوہری ہے، شاہوں کا تاج ہے، یتیموں کا سہارا ہے، درد مندوں کا چارہ گر ہے. وہ آقا جس کی صورت حق نما آئینہ جمال حق ہے، جس کی سیرت خاکہ نما مغازہ روح قدسیہ ہے، جس کی نبوت عالمگیر ہے اور رسالت جہانگیر ہے. وما ینطق عن الہویٰ جس کی شان ہے، جبریل جس کا دربان ہے، جس کا فعل فعل قرآن ہے، جس کا قول قول سبحان ہے، جس سے محبت ایمان کی جان ہے، جس سے عقیدت روح ایمان ہے. مجھے بتاؤ کیا حضرت سرور کونین کو کوئی آج تو نہیں آ گئی؟ مجھے بتاؤ میرے باپ کو شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ آمینہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ کہ حضرت حسن حسین کے نانا جان زندہ ہے. جب اس کی نظر حضور کے چہرہ تھر پہ پڑی، جب اس کی نظر حضور کے چہرہ قرآن پار پہ پڑی تو کیا ہوتی ہے؟ کل مصیبت بعد اجل، میں بھی میرا بیٹا بھی اور باپ بھی فدا. اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. حضرات گرامی قدر انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جہاں پہ حضور کے ساتھ حضرات گرامی قدر وفا کی بات ہوگی ہم ہر دن کے پیچھے اپنا گوارا نہیں کریں گے. ہم خاندان کی محبت کو تو ترک کر سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت کو ترک نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان کیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں اگر تم اپنے باپوں سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے اموال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، جہاد سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں، پھر تم کامل ایمان والے نہیں، پھر تم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں. پھر اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو. انہوں نے سرور کائنات کی ہر سنت پہ عمل کر کے ہمیں اس بات کا سبق دیا تھا جس کو حضرت اقبال بیان کرتے ہیں، جس کو شاعر کہتا ہے کہ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جو جس کا تھا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور حضرت اقبال کہتے ہیں سری و دار سہی گشتوں کو ساتھ سہی تو نے جب بھی پکارا تھا جانی ساتھ چلے سری جو باغے حفظ مقتل باغے جفا کفن بدوش اسیران زلف یاد چلے. حضرات گرامی قدر آج میرا اور آپ کا کیا فرض ہے، آج ہمارا کیا فرض ہے، آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے حضور کی سنت جہاد کو ترک کر دیا ہے. جہاد تو وہ جہاد ہے جس کے بارے میں حضور اقدس کا فرمان ہے اِنَّا بُوَابِ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّیُوفِ، بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے آج کا مسلمان اگر صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کر کے ایمان کی طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے غلبہ توحید کا مقصد لے کر مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے ہر طاقت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے میدان میں اتر جائے. اللہ کی قسم ہے کفار سے کفار کے اللہ سے اللہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس جنگی ہتھیار عقل کو دنگ کر دینے والے مسلمان کی لاٹھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے دیکھ بھی کرتا ہے سپاہی. اور حضرت اقبال نے مسلمانوں کے بارے میں بڑے بڑے الفاظ کہے کہ حضرت اقبال نے مسلمانوں کی پستی کو سمجھ لیا تھا، مسلمانوں کے زوال کو سمجھ لیا تھا، جس کے بارے میں ایک اور شاعر بولا. وہ کیا کہتا ہے جسم کی ملت زبان کو حال تھا سوزے رومی ہو کے حالی کی
جس کا خلاصہ یہ ہے جب تم حضور کے راستے پہ چلنا چھوڑ دو گے پھر رسوائی ہی رسوائی ہے، تباہی ہی تباہی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر امت مسلمہ کے اوپر ایک سوال آئے گا، پھر امت مسلمہ کے اوپر برے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، پھر امت مسلمہ کے اوپر مہنگائی کا طوفان آئے گا، پھر امت مسلمہ کے اوپر بے رحمی آ جائے گی، بے سکونی اور بے لذتی آ جائے گی. پھر امت مسلمہ مساجد سے دور ہو کر بازاروں کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائے گی. امت مسلمہ نے اس بات کو بھول گئی، اِنَّ بَوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّیوف. اور حضور اقدس کا فرمان علی شان ہے، جب امت جہاد کو ترک کر دے گی اللہ تعالیٰ کی ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. جب امت نے تہذیب یورپ کا لبادہ اوڑھ دیا، جب امت کے جوانوں نے داڑھی کو کٹوانا شروع کر دیا، جب امت کے جوانوں نے حضرات گرامی قدر یہودیت کا لباس پہن کر اسلام اور اس لا کلمہ طیبہ کا جھوٹا دعویٰ کر کے مساجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر حضور کے دین کے ساتھ فرار کیا، پھر مسلمانوں کے زوال کا عالم کیا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ صحیح مانو گے. بعض علاقوں کے اندر اس طرح بھی لوگ رہتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں آج کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، کھلے عام اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آج بڑی بڑی جگہوں پر مسلمان کھلے عام اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا مرشد، ہمارا پیر، ہمارا آئیڈیل، ہمارا رہنما حضرت مصطفیٰ ہے. بعض جگہوں پہ آج بھی مسلمانوں کے اوپر یہ پابندیاں عائد ہیں. اگر کوئی مسلمان سر عام دین اسلام کی کوشش اور جدوجہد کے لیے نظر آتا ہے تو اس کے سینے میں خنجر کو گھسا دیا جاتا ہے، اس کو پسے دیوار زندہ گرا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہنا دیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر کے مسلمانوں کے زبان کا جو ہے صحیح معنوں میں کھلے عام وضاحت کر کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ وہی مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود آج مسلمان نے جہاد سے دور ہو کر صحیح معنوں میں اسلام کی عملی تصویر ہونے کا ثبوت دینے سے قاصر رہا ہے. حضرت مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے بہت سی تحریروں کو لکھا ہے. انہوں نے اپنی تحریرات کے اندر جہاد کے کچھ مقاصد بیان کیے کہ مسلمان کے لیے جہاد آج فرض کر دیا گیا ہے. بعض لوگوں نے اس چیز کا الزام اٹھایا، اس چیز کا اعتراض اٹھایا. بعض لوگ کہتے ہیں آج مسلمان کہتا ہے جب خلیفہ نہ ہو، اسلامی ریاست نہ ہو، جہاد نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور نے اس بات کی پشین گوئی کر دی تھی لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ الصحابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، قیامت کی دیواروں تک جہاد جاری اور ساری رہے گا. حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ الصحابہ، جب تک 40 مسلمان بھی زندہ ہے جہاد جاری رہے گا. حالانکہ خلافت اور اسلامی ریاست تو صرف 30 سال تک صحیح معنوں میں چل سکی ہے. اگر حضور نے اس کو شرط قرار دیا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ضرور بیان کیا ہوتا کہ جہاں تک قیامت تک جہاد جاری ہے، اسلامی ریاست اور خلافت بھی قیامت تک ہے. نہیں، یہاں سے واضح ہوا کہ جہاد ہر صورت میں مسلمانوں کے اوپر لازم آتا ہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو جہاد کے کچھ فرائض بیان کرنا چاہتا ہوں. جہاد چند صورتوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے، جن کے اندر سے پہلی صورت یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ نے ان کے لیے جہاد کو واجب کر دیا اور جہاد کی ان کو اجازت دی. جن کے ساتھ کفار لڑتے ہیں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناگوار گزرتا ہے. حضرات گرامی قدر، پہلا مقصد کیا
مسلمان پھر بھی خاموش ہے اور مسلمان جو ہے غفلت کی نیند میں بے حسی کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے۔ دوسرا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ جب کفار سے جزیہ لینا ہو، قرآن مجید کے اندر یہ مقصد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے بارے میں یہ اعلان ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ۔ حضرات گرامی قدر، جزیہ لینے کے لیے ہمیں جہاد کی ضرورت ہے اور کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا مقصد ہے جس کو انہوں نے قرآن مجید سے اخذ کیا، جو ہمارے لیے آج بالکل واضح ہے اور امت کے لیے یہ لازم ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے لیے جو معصوم بچے اور مظلوم عورتیں تمہیں ظلم سے بچنے کے لیے مدد کے لیے پکارتے ہیں، تم مسلمانوں کی دل دوست سدائے اور سینے کو چیٹ دینے والی مظلوموں کی آہو پکار کو سن کر جہاد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیوں نہیں کرتے؟ آج فلسطین کے اندر گہما گہمی کا عالم ہے، آج فلسطین کو کفار نے ملیا بھیٹ کر دیا۔ آج فلسطین جو کہ مسجد اقصی قبلہ اول کی سرزمین ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصی وہ سرزمین ہے جس کے آس پاس، جس کے گرد و نواح میں اللہ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ تقریباً 40,000 کے قریب انبیاء کا نزول سرزمین فلسطین میں ہوا۔ حضرت ابراہیم سرزمین فلسطین سے گزرے، حضرت زکریا علیہ السلام سرزمین فلسطین سے گزرے، حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین فلسطین سے گزرے، حضرت گرامی قدر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سرزمین فلسطین میں آئے۔ بڑے بڑے انبیاء نے فلسطین کی سرزمین میں اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ بڑے بڑے انبیاء نے سرزمین فلسطین میں آ کر لوگوں کو اس بات کا درس دیا جس کی ترجمانی یہ ہے، ایک ذات واحد، عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو جو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کی طلب میں مرو کر مرو تم، اسی کی غضب سے ڈرو کر ڈرو تم، اور مبرہ ہے شرک سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے سرزمین فلسطین کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا ہے، پھر کیوں نہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور مسجد اقصی جو ہے وہ سرزمین ہے جو حضور کی ختم نبوت کی بھی ترجمان ہے کہ حضور نے مسجد نبوی کے اندر امامت کروائی، حضرت صدیق کی امامت کروائی، حضرت فاروق اعظم کی امامت کروائی، حضرت ذی النورین کی امامت کروائی، حضرت علی المرتضیٰ کی امامت کروائی، حضور نے مسجد نبوی کے اندر امامت کروائی، حضرت بلال کی امامت کروائی، حضرت خلیب کی امامت کروائی، حضرت صہیب کی امامت کروائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے امامت کروائی، حضرت ابی بن کعب کی امامت کروائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی امامت کروائی، حضرت ابو ہریرہ کی امامت کروائی، حضرت جابر بن عبداللہ کی امامت کروائی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو امامت کروائی، حضرت صہیب رومی کو امامت کروائی، حضرت خباب بن ارت کو امامت کروائی۔ لیکن حضرات گرامی قدر حضور نے قبلہ اول کے اندر امامت کروائی، نہ کسی صحابی کو کروائی، نہ کسی تابعی کو کروائی، نہ کسی تبع تابعین کو کروائی، نہ ائمہ دین کو کروائی، بلکہ حضور نے مسجد اقصی کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین فلسطین کے اندر پوری انسانیت کے بعد حضرت آدم کی امامت کروائی، حضرت نوح کی امامت کروائی، حضرت آدم جو انابت لے کے آئے، حضرت نوح جو استقامت لے کے آئے ان کی امامت کروائی، حضرت موسیٰ جو اللہ کی کتاب کو رات کو لے کے آئے ان کی امامت کروائی، حضرت عیسیٰ کی امامت کروائی، حضرت زکریا کی امامت کروائی، حضرت یعقوب و یونس عیسیٰ اور یحییٰ کی امامت کروائی۔ وہاں پر 1,24,000
لعنتی مرزا قادیانی موجود نہیں تھا، وہاں پر لعنتی مرزا قادیانی کا وجود نہیں تھا، وہاں پر انبیاء کی جماعت میں وہ وجود نہیں تھا۔ آج بھی مسجد اقصی قبلہ اول حضور کی ختم نبوت کی بھی گواہ ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی وہی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا، تو حضور سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، لیکن کیا مرزا قادیانی ان کے اندر موجود تھا؟ نہیں موجود تھا۔ اگر آپ گرامی قدر تو پھر جہاد کیوں نہ کیا جائے؟ اتنی پاک سرزمین ہے جہاں پر صلاح الدین ایوبی نے علم جہاد کو لہرا دیا، جہاں پر حضرت فاروق اعظم نے علم جہاد کو اٹھا دیا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں جہاد کے مقاصد اور فرائض بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مبتدئین کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کو فرض کر دیا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے مقتولین کا بدلہ لو جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ کیا سرزمین فلسطین اور سرزمین کشمیر برما آج وہ سرزمینیں مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو آوازیں دے رہی ہیں؟ آج وہ مقتولین جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں اس سوئی ہوئی امت کو زمینوں کو دستک دے رہے ہیں۔ نوجوانوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ رکو نہیں، تھمو نہیں کہ مائی کے حدیث در نئے سرے سے چھڑ چکی جہاں میں رزم پیرشر تم نے حضرت علی کے فلسفہ جہاد کو ٹھکرا دیا، جس علی نے مرحب کی گردن کو تن سے جدا کر کے اس بات کو ثابت کیا تھا۔ آپ تجھ کو بتاتا ہوں شمشیر امم کیا ہے، آپ تجھ کو بتاتا ہوں شمشیر امم کیا ہے، تعاوض و رواباخر شمشیر و سنابل۔ حضرات گرامی قدر تم نے محمد ابن قاسم کے فلسفہ جہاد کو بلا دیا، جس نے 17 سال کی کم سی عمر میں سندھ کے دروازے کھول کر اسلام کو بلند کر کے کفار کو زمین بوس کر کے مسلمانوں کے فلسفہ جہاد کو نافذ کر دیا۔ آج مسلمان اس جہاد سے دور نظر آتے ہیں جس جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو وہ طاقت ملی کہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کے اندر مسلمانوں کا نام سن کر لرزے آ جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے اس جہاد کو ترک کر دیا جس کے ذریعے سے سرزمین عرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان اور فرانس اور چین سے لے کر پیرس اور لندن، اسپانیہ، برطانیہ اور امریکہ کے ایوانوں تک سرزمینیں حجاز سے اٹھنے والی جہاد کی پکار سے زلزلے طاری ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے حضرات گرامی قدر جہاد کو ٹھکرا کر اپنی پستی اور ذلت کا سودا کر لیا ہے۔ حضور کی تعلیم کتنی اچھی تھی۔ جہاد کبھی بھی دہشت گردی کا سبب نہیں دیتا۔ جو بھی جہاد کا دعویٰ کرتا ہے لوگ بعض دفعہ اس کے خلاف اٹھنے والی کارروائیوں کے اندر دہشت گردی کے الزامات عائد ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے جہاد کی تعلیم دی۔ کیا مجھے بتاؤ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کے بارے میں حضور کا فرمان ہے من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ اور جو دہشت پھیلاتا ہے وہ املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ لوگوں کی جانوں کا مذاق اڑاتا ہے، انسانیت کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ وہ دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، لیکن جہاد کے مفادات کیا ہے؟ معصوم بچوں کی جانوں کا بدلہ لیا جائے۔ جہاد کے مفادات کیا ہے؟ مقتولین کا بدلہ لیا جائے۔ جہاد کے مفادات کیا ہے؟ کفار سے جزیہ وصول کیا جائے۔ اور جہاد کے مقاصد میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے۔ اسی لیے تو حضور کی لائی ہوئی اس تعلیم کو جب غیروں نے اس کا مطالعہ کیا، جب غیر مسلم اسکالرز نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا، وہ غیر تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ حضور
گردی کو لے کے آئے ہیں. حضور دہشت گردی کی ترجمانی کرتے ہیں. نعوذ باللہ. ان کو پتا تھا جہاد کبھی بھی دہشت گردی کا نام نہیں ہے. جہاد کے اندر کبھی بھی مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے. جہاد کے اندر لڑائی کے وقت مسلمان بچوں کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے. جہاد کے اندر لڑائی کے وقت مسلمان بوڑھوں کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے. جہاد کے وقت لڑائی کے اندر مسلمان اسلحہ چھوڑ کر ہاتھوں کو خالی چھوڑ کر فرار ہونے والا, کمر دکھانے والا اور سر کو جھکا دینے والا, اس کے خلاف بھی تلوار کو اٹھانے کا مسلمان مجاز نہیں ہوتا. اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر حضور کے بارے میں غیر مسلموں نے کیا کہا. ایک غیر مسلم کشتالیہ کہتا ہے, غیر مسلم ماہر تعلیم کشتالیہ کہتا ہے, میں حضور کی لائی ہوئی تعلیم قرآن و سنت, حضور کی لائی ہوئی تعلیم فلسفہ جہاد کو پڑھ کر, حضور کی لائی ہوئی تعلیم کے معنی اور مفاہیم کے پہلے بے قرار میں غوطہ زن ہو کر اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ محمد صحیح معنوں میں امت کے رہنما ہے. اور حضور کے بارے میں میری جو بدگمانیاں میں کرتا ہوں, روح محمد سے اس کی معافی چاہتا ہوں اور اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ پوری امت کے اندر کوئی شخص صحیح معنوں میں حضور کے کریکٹر کے اوپر دھبے کو نہیں لگا سکتا. مجھے بتاؤ اگر حضور کی تعلیم کے کوئی غم ہوتا تو کیا ایک فرانس کا جرنیل نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے حضور دراصل سالار اعظم تھے جنہوں نے مختصر حصے کے اندر چھوٹی سی مدت کے اندر عرب کے لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا درس دیا, جنہوں نے مٹی کی بنائی ہوئی مورتیوں کو مٹی میں دفن کر دیا, جنہوں نے آدمیت کو آدمیت کا سامان مہیا کر دیا. پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے اس تجربوں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا. ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. ہیرا کی وادیوں سے مکہ کی وادی کی طرف آپ اقرا کا پیغام لے کے آئے. آپ صحیح معنوں میں انسانیت کے محافظ بن کے آئے. اسی لیے تو حضور کی زندگی کا مطالعہ اپنوں نے تو کیا ہی کیا, اپنے تو حضور کی تعریف کرتے رہے, اپنے تو حضور کی تعلیم کا اقرار کرتے رہے, لیکن غیروں نے بھی اقرار کیا. ایک ہندو غیر مسلم موہن چند کرم داس گاندھی کہتا ہے ہندوؤں کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے, اسلام کے بارے میں جو ہندوؤں کی بدگمانیاں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. حضور صحیح معنوں میں سالار ہے. حضور نے کبھی بھی انسانیت کو ختم کرنے کا درس نہیں دیا, حضور نے کبھی بھی انسانیت کا خون کرنے کا درس نہیں دیا. حضور نے جب بھی درس دیا ہے انسانیت کا محافظ ہونے کا درس دیا. حضور نے مسلمانوں کو کفار سے پہلے جنگ کا حکم نہیں دیا. جب کفار تمہارے مقابلے میں آئے پھر تم تلوار کو اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو اور غلبہ اسلام سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. غلبہ اسلام کے لیے جب تم میدان میں اترو ان کی گردنیں تن سے جدا کرنے کے لیے پہل نہ کرو, بلکہ حضور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ویؤتوا الزکاۃ ویقیموا الصلاۃ. جب مجھے حکم دیا گیا ہے جب میں لوگوں سے جہاد کروں تو پہلے ان سے اس بات کا اقرار کرواؤں کہ شہادت دے دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا وعدہ کرو, زکات دینے کا وعدہ کرو. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں یاسم منی دماءہم واموالہم, پھر وہ مجھ سے اپنے مالوں اور جانوں کا دفاع کرواتے ہیں, مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کر لیتے ہیں, لیکن اگر وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے پھر ان کے لیے اسلام نے تلوار اٹھانے کا درس دیا ہے. اسلام نے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. فلسفہ جہاد جو ہے وہ انسانیت کی بقا کا نمبردار ہے. فلسفہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج کا, مسلمانوں کی بقا کا نمبردار ہے. فلسفہ جہاد جو ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کو پسیوں سے نکال کر عروج کی طرف لے جاتا ہے. حضرات گرامی غلط باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہاں پہ ہی اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں.
ہم یہاں پر آخری پیغام سنا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان کے اندر اللہ نے جہاں بھی موقع دیا، جس اسٹیج میں موقع دیا، جس ممبر پہ موقع دیا، جس مسجد میں موقع دیا، ہم جیسے ناتواب بس اور طالب علم لوگوں کو اللہ نے جہاں بھی موقع دیا، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ حضور کی سنت کی بات کریں گے، جہاں پہ صدیق کی صداقت کی بات کریں گے، جہاں پہ فاروق کی عدالت کی بات کریں گے، جہاں پہ ذی الرحم کی صحابت کی بات کریں گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ڈنکوں کو بجائیں گے، جہاں پہ حضور کی رسالت اللہ الخالدہ کو بیان کریں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم جہاد کو اٹھانے کا بھی عزم کریں گے، مسلمانوں کے ہر بچے کو جہاد کے لیے تیار کریں گے، نوجوانوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کریں گے، نوجوانوں کو جہاد کی تعلیم سے روشناس کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے صلاح الدین ایوبی کی طرح، اللہ کے فضل و کرم سے قتیبہ بن مسلم کی طرح، ٹیپو سلطان کی طرح، اللہ کے فضل و کرم سے محمد ابن قاسم کی طرح، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عمر بن خطاب کی طرح، جہاں بھی موقع ملا صحیح معنوں میں کلمہ جہاد کو بلند کریں گے، اور نوجوانوں کی طاقت کے ساتھ آج ہمارے بھائیوں نے ہمیں اس مسجد کے اندر دعوت دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائی امیر حمزہ نے مجھے لاہور سے شیخوپورہ کے اندر دعوت دی، اس مسجد کے ممبروں میں رات کے اوپر بیٹھ کر کلمہ جہاد کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سینوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے، اور اپنے محدود علم کی روشنی کے اندر جہاد کے ڈنکے کو بجانے کے لیے، نہ انہوں نے مجھے کسی دنیا کے مفاد کے لیے بلایا ہے، نہ کسی کلب کے افتتاح کے لیے بلایا ہے، نہ کسی سیمنے میں بیٹھ کر گھاس اور مجرا دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ دوست مولانا امیر حمزہ بٹو صاحب اور حافظ زین العابدین بھائی، وہ ماشاءاللہ بڑے ہی ذوق شوق کے ساتھ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر لوگوں کو جہاد کا درس دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج امت کو نماز کا درس دینے کی ضرورت کم ہے، جہاد کا درس دینے کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے پہلے نماز لازم ہے، اور جو نماز پڑھ کے جہاد سے دور ہے اس کی نماز کیسی ہے، اس کو جہاد کے سبق کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی نظر، اسی طرح عبد الوحید صاحب اور امیر حمزہ بٹو بھائی کے حکم پر میں یہاں پر چلا آیا، اور پھر انشاءاللہ اگر انہوں نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ تم لوگوں کو صحیح معنوں میں جہاد کا سبق دیتا رہوں گا۔ ہر موضوع بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم اپنے محدود علم کے اندر جتنی بات بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچوں کو صحیح معنوں میں تہذیب یورپ کا لبادہ چھوڑ کر تہذیب اسلام کا لبادہ پہنانے کے لیے ان کے شعور کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کے شعور کو ہلانے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کر دینا چاہتا ہوں، کعبے کی فضاؤں میں ابلیسی آوازیں ہیں، صہیونی سازش ہے کہ صلیبی آوازیں ہیں، امت کے سالاروں کو فرصت کہا جھگڑوں سے بندوقوں کے سائے میں ساکی نمازیں ہیں، پھر اور مسلط ہے، پھر اہل ایمان پر ایک شور سا برپا ہے، محشر کی آوازیں ہیں، اور انصاف کے قدموں میں دولت کی نیازیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کا اعلان کرتے رہیں گے، اور نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، تمہارے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تم بیدار ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرت شہید نے کہا تھا، حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، گر جواں ہو میری قوم کے جسوروں میں جور، تو قلندری میری کچھ کم سی قدری سے رہی۔ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کے طوفان سے نکال کر مساجد کی پرنور چٹائیوں کے اوپر بٹھا کر قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اسلام کا اسلام پوری توانائی کے ساتھ میدان عمل میں اترے گا۔ ظلم کا سورج ڈوب رہا ہے، امن کی ناؤ لاؤ تم، ظلم کا سورج ڈوب رہا ہے، امن کی ناؤ لاؤ
ہمیشہ